میرے اہل سنت بھائیوں کے ہاں یہ 12 ربیع الاول ہے، اہل تشیع کے ہاں یہ 17 ربیع الاول ہے۔ میں نے کبھی زندگی میں کسی بھی جگہ پہ جا کے اس بات پہ بحث نہیں کی کہ یہ تاریخ غلط ہے اور یہ تاریخ ٹھیک ہے، اس لیے کہ 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے۔ چاند نہ تھا اور یہ تھے۔ بسم اللہ۔ یہ چاند کے بعد نہیں، یہ چاند سے پہلے ہے، بلکہ انہی کے پاؤں کے تلووں سے نور لے کو تو چاند کو چاند کی جتنی۔ لہٰذا اس بات پہ بحث نہیں ہے کہ 12 ٹھیک ہے یا 17 ٹھیک ہے، عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا میلاد ہونا چاہیے۔ تاریخوں کا محتاج میرا رسول نہیں، میلاد پیغمبر ہونا چاہیے۔ عید میلاد النبی، میلاد رسول۔ میلاد فارسی زبان کا لفظ ہے، میلاد کہتے ہیں سالگرہ کو، نبی کی سالگرہ۔ میرے سامنے ماشاءاللہ دانا مجمع ہے اور یہ لفظ کی قدر کرے گا۔ میلاد نبی منا ہی ہو سکتا ہے جو نبی کو پہلے دن سے نبی مانتا ہو۔ بسم اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ میلاد رسول ہے، وہی منائے گا جو نبی کو پہلے دن سے رسول اور نبی۔ فرض سے میلاد شروع نہیں ہوتا، میلاد عرش سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اعتراض ہے کہ شاید جو علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں وہ نبی کی بات کم کرتے ہیں، یہ غلط اعتراض ہے۔ ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں تاکہ زمانے کو نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے۔ ہم علی کی باتیں زمانے کو اس لیے زیادہ سناتے ہیں، ہم اس لیے زیادہ سناتے ہیں تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہو، جس کا غلام ایسا ہے اس کا امام کیسا ہو، جس کے قدموں میں بیٹھنے والا ایسا ہے وہ سردار کیسا ہو۔ اور میں ممبر کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم نے علی کی وجہ سے نبی کو نہیں مانا، ہم نے نبی کی وجہ سے علی کو مانا۔ اس لیے ہمیں نبی نے بتایا تو ہم نے علی کو مان لیا۔ ہم کبھی بھی علی کو نہ مانتے اگر نبی کا حکم نہ ہوتا۔ خم غدیر پہ نبی ہاتھ نہ اٹھاتے ہم کبھی نہ مانتے۔ نبی نے بازو پکڑ کے دکھا دیا اور قرآن کہتا جو محمد دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ نبی نے ہمیں علی دیا اور ہم نے لے لیا، اور ہمیں عزت رسالت کر کے بھی ابو طالب کے بیٹے علی ہی نے بتائی ہے کہ نبی کی عزت کیسے کرنی ہے۔ کوفے کا ممبر تھا، نہج البلاغہ میں ہے کہ کوفے کے ممبر پہ علی بیٹھے تھے، ایک یہودی آ گیا، اس نے آگے علی سے سوال کیا، اس نے کہا یا علی یہ اتنے سوالات کے جواب جو اتنی آسانی سے دے دیتے ہو، یا علی یہ علم کہاں سے سیکھا ہے، یہ علم کہاں سے پڑھا ہے، یا علی ہمیں بتا تو نے کہاں سے سیکھا اور کہاں سے پڑھا۔ علی کہہ سکتے تھے یہ میرا علم ہے، علی کہہ سکتے تھے یہ میرا شعور ہے، علی کہہ سکتے تھے یہ میری امامت کی وجہ سے ہے۔ علی کے جملے آج بھی نہج البلاغہ میں ہیں۔ اللہ یہودی کو دیکھ کے فرمایا ھذا صفۃ العلم، ھذا اللعاب رسول اللہ، یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کی وجہ سے ہے، یہ رسول کے زبان چوسنے کی وجہ سے ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہودی نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے اب مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے۔ اللہ نے دیکھے گا اب کلمہ کیوں پڑھا ہے، اس نے کہا میں نے تیرا نبی دیکھا نہیں ہے، علم تیرا دیکھا ہے، لیکن کلمہ اس لیے پڑھنے لگا ہوں جس کا شاگرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہوگا، جس کا غلام ایسا ہے وہ نبی کیسا ہوگا۔ اس نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا، یا ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اچھا یا علی آج سمجھ میں آیا یہ علم آپ کا ذاتی نہیں، یہ تو رسول کے لعاب کی وجہ سے ہے۔ پھر علی تمہارا کمال تو نہیں، یہ کمال تو ہمارے نبی کے لعاب کا ہے۔ علی جلال میں اگر جاہل نہ بن، ابھی لعاب بولا ہے، لہو نہیں بولا۔ بسم اللہ ابھی لعا بولا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ابھی لعا بولا ہے، لہو نہیں بولا۔ اور میں نبی کا لہو ہوں، میں نبی کا خون ہوں۔ نبی نے فرمایا تھا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون۔ لہٰذا عزت علی کرنے والوں کو پتا ہے کہ عزت نبی کیا ہے۔ زمانہ پریشان ہے ختم نبوت کے حوالے سے، کبھی کہیں سے نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے، کہیں سے ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں
لیکچرز دیے جا رہے ہیں, بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا ہمارا نبی آخری نبی ہے, اس کے بعد کسی نبی کو نبی نہیں ہم مان سکتے. یہ بچوں کے ذہنوں میں بتایا جا رہا ہے تاکہ ہمارا بچہ کسی غیر کے ہاتھوں میں آ کے کہیں ختم نبوت کا انکار نہ کر دے, کسی دوسرے کو نبی نہ مان لے. زمانہ پریشان ہے, ہم بڑے مطمئن ہیں, اس لیے کہ ہم نے بابا جی محمد رسول اللہ کے فوراً بعد علی ولی اللہ پڑھا دیا ہے. ہمارے بچے جب علی ولی اللہ پڑھ لیتے ہیں پھر انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں رہتی, پھر انہیں پتا چل جاتا ہے جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکا کسی اور کی اوقات ہی کیا. ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل کا نام علی ولی اللہ. لہذا ہم شیعہ سنی کیونکہ یہ مشترکہ اجتماع ہے, مشترکہ رونق ہے, اللہ اس رونق کو ہمیشہ یوں ہی سلامت رکھے. اللہ مرد فقیر کا سایہ ہمیشہ آپ کے سر پہ سلامت رکھے. اللہ بادشاہ جی کیوں اس قوم کے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے. روحانیت کی فضا میں رہنے والے لوگ ہو, مولوی سے زیادہ فقیر کو ماننے والے لوگ ہو, اور وہاں کبھی دہشت گردی نہیں ہوتی جہاں فقیر کا راج, جہاں کوئی نہ کوئی علی کا بیٹا ولی کی حیثیت سے موجود ہو. لہٰذا شیعہ سنی جتنے مشترکہ احباب تشریف فرمائیں, ہمارے جھگڑے ہیں نبوت کے بعد, نظریات کا اختلاف ہے نبی کے بعد. نبی کے بعد کسی نے خلافت کو ماننا, کسی نے امامت کو ماننا, یہ ہر ایک کے اپنے شعور کی بات تھی, اس بات پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن نبی تک تو ایک ہے, نبوت تک تو سارے ایک ہے نا جی. نبی کے بعد کسی نے خلافت کو تسلیم کر لیا, کسی نے امامت کو تسلیم کر لیا, کوئی صحابہ کو مانتا ہے, کوئی اہل بیت کو مانتا ہے. فرق یہ بھی زیادہ نہیں ہے, بات صرف تھوڑی سمجھنے والی ہے. جو نبی سے پیار کرتے تھے انہیں صحابی کہتے ہیں, جن سے نبی پیار کرتا تھا انہیں اہل بیت کہتے ہیں. یا میں جملہ تھوڑا اور آسان کر دوں, تو جو نبی کو اٹھاتے تھے اسے صحابی کہتے ہیں, اور جنہیں پیغمبر اٹھاتے تھے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. اگر کوئی موسم کی وجہ سے نہیں بول سکا جملہ اور آسان کر دیتا ہوں, جو نبی کے تھے وہ صحابی تھے, جو نبی سے تھے وہ اہل بیت تھے. کے والا رشتہ ہے جسم کے ساتھ, سے والا رشتہ ہے نبی کی روح کے ساتھ. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا. حسین منی, حسین مجھ سے. یا علی انت منی, ہے علی تو مجھ سے. حسن منی, حسن مجھ سے. اس کا مطلب یہاں کے نہیں ہے, یہاں سے ہے. اور درود کے والوں پہ نہیں ہوتا, درود سے والوں پہ. لہذا نبی کو, نبی عزت اسلام کی چاہتے ہیں تو ہمیں عزت نبی کی کرنا پڑے. یہ کوئی نبی کی عزت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 40 سال کے بعد نبی بنا. یہ نبی کی عزت نہیں ہے, یہ توہین رسالت ہے. جب میں یہاں پہنچا میں تب بھی خطیب تھا, میلاد میں دیر تھی, 2-3 گھنٹے مجھے آرام کا موقع مل گیا. جب تک میں کمرے میں بیٹھا رہا میں تب بھی خطیب تھا. منبر پہ آ کے میں نے خطابت کا اظہار کیا ہے, کمرے میں چپ تھا, سننے والا کوئی نہیں تھا. منبر پہ بول رہا ہوں کیونکہ سامنے مجمع ہے. نبی 40 سال تک چپ رہے, 40 سال کے بعد اظہار کیا. 40 سال قرآن بن کے دکھایا, پھر قرآن پڑھ کے سنا. عرب کے جاہلوں سے منوانا تھا, برتن بڑے گندے تھے. لا الہ الا اللہ کہاں رکھا تھا, پہلے انہیں طاہر کیا پھر انہیں بتایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ نبی نہیں تھے, نبی تھے. نبی آ کے نہیں بنتا, نبی بن کے آتا ہے. جو ہو نہ اور بن بیٹھے وہ نبی نہیں ہوتا. اب یہ نبی کب سے ہے, آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ جب علی ولی اللہ پڑھنے والے, جب علی کے نوکر عقیدہ رسالت پڑھے تو پھر کیسے پڑھتے. اب آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم نبی کو کب سے نبی مانتے ہیں.
جب کب بھی نہیں تھا. کب کا تعلق ہوتا ہے وقت سے، وقت ابھی بنا ہی نہیں تھا. ربیع الاول کا تو ابھی وجود ہی نہیں تھا. ربیع الاول چاند کی وجہ سے ہے، چاند تو ابھی خلق ہی نہیں ہوا تھا. چاند روشنی سورج سے لیتا ہے، سورج تو ابھی آیا ہی نہیں تھا. سورج آسمان پہ چمکتا ہے، آسمان ابھی اٹھایا ہی نہیں گیا تھا. کائنات ابھی خلق ہی نہیں ہوئی تھی، زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا. میں کیا کہوں، جس نے یہ لکھا کہ زمانے میں اندھیرا تھا اس نے بھی غلطی کی. اندھیرا بھی مخلوق ہے، سناٹا بھی مخلوق ہے، کچھ بھی نہیں تھا. میری زبان جبریل کی طرح کانپ کے پیچھے رہ جاتی ہے. میں کیا کہوں کہ کیا تھا اور میرا نبی تھا. پھر اگر شیعہ سنی بیٹھے تو میں ایک سطر کہنے لگا ہوں، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک عزت دینے والا تھا، ایک عزت پانے والا تھا. کبریائی اپنی تنہائی میں تھی، وحدت اپنی وحدت میں تھی. کہتا بھی تو اللہ ہے تو کسے کہتا؟ اس نے چاہا کہ کسی کو تو پتا چلے کہ میں خدا ہوں. پھر اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا. اب جو میلاد عرش سے سننا چاہتے ہو ذرا سر اٹھانا. اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا. اس نے نور کو علیحدہ کر کے کہا اب تو نے جا کے بتانا ہے کہ میں ہوں. تو نے زمانے کو جا کے تعارف کروانا ہے کہ کوئی اللہ ہے. اس نور کو اپنے نور سے علیحدہ کر کے اس نے اس نور کو مقدس ترین پردوں میں رکھ دیا. 12,000 سال تک یہ نور حجاب قدرت میں رہا، جہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 11,000 سال تک یہ نور حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا قائم لا یلہو کی تسبیح پڑھتا رہا. 10,000 سال تک یہ نور حجاب سعادت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا دائم لا یسمو کی تسبیح پڑھتا رہا. 9,000 سال تک یہ نور حجاب عزت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 8,000 سال تک یہ نور حجاب کرامت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا غنی لفظ میں تسبیح پڑھتا رہا. 7,000 سال تک یہ نور حجاب عزت میں رہا، جہاں پر سبحانہ ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 6,000 سال تک نور حجاب رفت میں رہا، جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 5,000 سال تک نور حجاب نبوت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا. 4,000 سال تک نور حجاب ہیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 3,000 سال تک نور حجاب غیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 2,000 سال تک نور حجاب حسن میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا. 1,000 سال تک نور حجاب شفاعت میں رہا، جہاں پر سبحانہ ہوا بحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا. ان 12 پردوں سے نور کا باہر آنا تھا. فقطر منہ مئۃ الف قطر 24. اس نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا. پسینے کے قطرے گرتے گئے. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا. برابری نبی کی نہ کرنا. تیرا پسینہ گرے بیماریاں بنتی ہے، اس کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بنتی. بسم اللہ. پسینے کے قطرے گرتے گئے اور خدا نبوتیں دیتا گیا. آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ یہ کائنات بنی کیسے. معصوم فرماتے خلق العرش من العرق راسہ، نبی کے سر کا پسینہ لیا آسمان بنا دیا. اور قطر کو بندہ یہ نہ سمجھے کہ پسینہ معاذ اللہ کوئی کثافت ہے، نور سے نور گر رہا ہے. خلق العرش من العرق راسہ، نبی کے سر کا پسینہ لیا آسمان بنا دیا. خلق الانبیاء من العرق جبین، نبی کی پیشانی کا پسینہ لیا انبیاء بنا دیا. خلق الملائکہ من العرق صدرہ، اس کے سینے کا پسینہ لیا اور فرشتے بنا دیے. خلق اللوح والقلم من العرق یدین، نبی کے ہاتھوں کا پسینہ لیا، لوح و قلم بنا دیے. خلق الارض من العرق رجلین، ہمارے نبی کے قدموں کا پسینہ لیا زمین بنا دی. اب مجھے دکھ ہوگا جو بندہ اگلی سطر پہ نہ بولے دنیا جو کھاتی ہے یہ دانہ زمین دیتی ہے.
جو رزق لیتی ہے یہ زمین سے ملتا ہے، اور جو ملتا ہے وہ نبی کے قدموں کے صدقے سے ملتا ہے۔ اب یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا، آواز آئی میں نے تجھے بنایا اپنے لیے، تجھے بنایا میں نے اپنے لیے، اب جو بناؤں گا، اب تو جو میری طرف کیجئے گا سر، تجھے بنایا میں نے اپنے لیے، اب جو بھی بناؤں گا وہ تیرے لیے بناؤں گا۔ میں نے آسمان کا سائبان اٹھایا تیرے لیے، بس جو بھی کام کرنا یار ایک دفعہ کر لو۔ آسمان کا سائبان اٹھایا تیرے لیے، زمین کا بچھونا بچھایا تیرے لیے۔ آج بھی چند بندے شیعہ سنیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ یہ میلاد منانا قرآن کی کس آیت میں لکھا؟ آؤ میں تمہیں قرآن سے ثابت کروں میلاد کس نے منایا۔ سب سے پہلے یہ میلاد ہی اللہ نے منایا تھا۔ خدا نے کہا میں نے زمین کی دری بچھائی ہے تیرے لیے، میں نے آسمان کا سائبان لگایا ہے تیرے لیے، میں نے سورج کی لائٹ رکھی ہے تیرے لیے، میں نے چاند میں روشنی رکھی ہے تیرے لیے، میں نے ستاروں میں چمک رکھی ہے تیرے لیے، میں نے ہواؤں میں ترنم رکھا ہے تیرے لیے، میں نے دریا کو روانی بخشی تیرے لیے، میں نے سمندر کو طغیانی دی تیرے لیے، میں نے بادل کو شور دیا تیرے لیے، میں نے ہواؤں کو زور دیا تیرے لیے، میں نے کلیوں میں چٹک رکھی تیری محبت کے لیے، میں نے سبزے میں لہک رکھی تیرے پیار کے لیے، میں کائنات میں جو جو بناتا گیا وہ تیرے لیے بناتا گیا، کائنات میں جو جو سجاتا گیا وہ تیرے لیے سجاتا گیا۔ تجھے میں نے صرف اپنے لیے بنایا تھا، پھر کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے تیرے لیے بنایا، کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے تیری محبت میں بنایا۔ ابھی یہاں پہ کوئی آئے گا اور وہ آ کے دیکھے گا کہ یہاں لائٹیں ہیں، یہاں ساؤنڈ ہے، یہاں دریا ہیں، یہاں سائبہ ہے، کوئی پوچھے گا کیا ہو رہا ہے؟ آواز آئے گی یہاں میلاد ہو رہا ہے۔ وہی بندہ کل یہاں پہ آئے گا، نہ کلین ہوگا، نہ سائبہ ہوگا، نہ ممبر ہوگا، نہ روشنیاں ہوگی۔ وہ کہے گا جو کل رونق تھی وہ کہاں گئی؟ وہ کہیں گے رونق تھی میلاد کی وجہ سے، میلاد ختم ہو گیا، رونق ختم ہو گئی۔ میرے اللہ تو نے کہا زمین بچھائی ہے نبی کے لیے، آسمان کا سائبہ ہے تیرے پیغمبر کے لیے، اور اگر نبی دنیا سے چلے گئے ہیں زمین کو لپیٹ کیوں نہیں دیتا؟ آسمان کو گرا کیوں نہیں دیتا؟ سورج کو بجھا کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا جاہل نہ بننا، محمد تھے نہیں، محمد ہیں۔ نبی تھے نہیں، نبی ہیں۔ اور جو آج کہتا ہے کہ معاذاللہ ثم معاذاللہ نبی دنیا سے چلے گئے، وہ بھی اپنی اذان میں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ اگر تو نے نبی کو حاضر نہیں ماننا پھر اذان بدل، جرت کر مسجد کے سپیکر میں کہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ اگر وہ تھے ہوتے تو کائنات غرق ہو جاتی، وہ ہیں، موجود بھی ہیں، درود بھی ہیں، سلام بھی ان پہ۔ ان 12 حجابات میں نبی کا نور رکھا، 12 حجابات سے اس نور کو نکالا اور نور کے دریاؤں میں رکھ دیا۔ خدا نے نور کے دریا خلق کیے، اس نور کو دریاؤں میں اتار دیا، درہ زہد میں، درہ زہد سے درہ کرم میں، درہ کرم سے درہ تقوی میں، درہ تقوی سے درہ جود میں، درہ جود سے درہ سخا میں، درہ سخا سے درہ عطا میں، درہ عطا سے درہ رحمت میں، درہ رحمت سے درہ شفاعت میں، درہ شفاعت سے درہ حسن میں، مقدس دریاؤں سے عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا۔ اب مجھے اگلی سطر پہ پتہ لگے گا کتنا مجمع جاگ رہا ہے۔ صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا، آواز آئی فرشتوں کو اب کرو سجدہ۔ اس کا مطلب ہے سجدہ آدم کو نہیں ہو رہا، سجدہ اس نور کو ہو رہا ہے جو آدم کی پیشانی میں منتقل۔ ملائکہ کو حکم ہوا اب سجدہ کرو، اس لیے حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اہل سنت ابن محی الدین عربی سے لے کے ابن تیمیہ تک جہاں چاہو حضرت آدم کا پتلا پہلے سے موجود تھا، سجدے کا حکم نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ خدا نے فوراً آدم کا پتلا تیار کیا اور فوراً سجدہ کروا دیا، نہیں، آدم کا پتلا پہلے سے تھا لیکن سجدے کا حکم نہیں تھا۔ ملائکہ گزرتے تھے آدم کے پتلے کو دیکھتے تھے لیکن انہیں پتا نہیں تھا یہ کس لیے۔ ادھر یہ نور آدم کی پیشانی میں آیا، خدا نے کہا اب سجدہ کرو۔ سجدہ جسم کو نہیں، سجدہ نور کو ہے۔
اب یہاں سے سطر پڑھنے کے بعد کاش میرے پاس ایسی طاقت ہوتی میں سطر پڑھتا نہ تمہارے دلوں پہ جا کے لکھ دیتا. سطر ہی اتنی قیمتی ہے. حضرت آدم کا پتلا پہلے سے تھا, سجدہ نہیں تھا. سجدہ تب ہوا جب ان کا نور آیا. آدم کا پتلا پہلے سے تھا, سجدے کا حکم نہیں تھا. سجدہ تب ہوا جب ان کا نور آیا. پھر لفظ سننا, آدم کا پتلا پہلے سے تھا, سجدے کا حکم نہیں تھا. سجدہ تب ہوا جب اس کا نور آیا. کعبہ بھی پہلے سے موجود تھا, سجدے کا حکم نہیں تھا. سجدہ تب ہوا جب 13 رجب اس کا نور آیا. وہاں بھی نور کو سجدہ. وہاں بھی نور کو سجدہ, یہاں بھی نور کو سجدہ. آج بھی مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں تو کوئی ہندو آ کے تم سے کہے کہ ہم بت پوجتے ہیں, تم بھی تو ایک عمارت کو سجدہ کرتے ہو. لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ کعبے کے سجدے میں بھی دو چیزیں, ایک جسم جھکتا ہے, ایک روح جھکتی ہے. اور کعبہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک کعبہ ہے مٹی کا گھر, ایک ہے اس میں نور. سجدہ بھی اسے دو چیزیں کر رہی ہیں, ایک بدن ایک روح. بدن کا تعلق مٹی سے, مٹی مٹی کو جھک رہی ہے. روح کا تعلق نور سے ہے, نور نور کو جھک رہا ہے. صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا. خدا نے اسے صلب آدم سے صلب شیش میں منتقل کیا. صلب شیش سے صلب انوش میں آیا, صلب انوش سے صلب کنان میں آیا, صلب کنان سے صلب محلائیل میں آیا, صلب محلائیل سے صلب بازر میں آیا, صلب بازر سے صلب ادریس میں آیا, صلب ادریس سے صلب خنوخ میں آیا, صلب خنوخ سے صلب مسلوسخ میں آیا, صلب مسلوسخ سے صلب ملک میں آیا, صلب ملک سے صلب نوح میں آیا, صلب نوح سے صلب سام میں آیا, صلب سام سے صلب فقصد میں آیا, صلب فقصد سے صلب شالخ میں آیا, صلب شالخ سے صلب آبر میں آیا, صلب آبر سے صلب فالق میں آیا, صلب فالق سے صلب ارغو میں آیا, صلب ارغو سے صلب تارق میں آیا, صلب تارق سے صلب ابراہیم میں آیا, صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا, صلب اسماعیل سے صلب کدار میں آیا, صلب کدار سے صلب بنت میں آیا, صلب بنت سے صلب حامل میں آیا, صلب حامل سے صلب یس میں آیا, صلب یس سے صلب یمسئی میں آیا, صلب یمسئی سے صلب عاد میں آیا, صلب عاد سے صلب عدنان میں آیا, صلب عدنان سے صلب معاد میں آیا, معاد سے صلب مدرکہ میں آیا, صلب مدرکہ سے صلب خزیمہ میں آیا, صلب خزیمہ سے صلب کنانہ میں آیا, صلب کنانہ سے صلب نظر میں آیا, صلب نظر سے صلب مالک میں آیا, صلب مالک سے صلب غاب میں آیا, صلب غاب سے صلب لہب میں آیا, لہر سے صلب وبی میں آیا, لبی سے صلب کعب میں آیا, صلب کعب سے صلب کلاب میں آیا, صلب کلاب سے صلب زید میں آیا, صلب زید سے صلب قصی میں آیا, صلب قصی سے صلب عبد مناف میں آیا, صلب عبد مناف سے صلب حاشم میں آیا, صلب حاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا. صلب عبد المطلب میں پہنچ کے دو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا, ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا. جو صلب عبداللہ میں آیا محمد رسول اللہ بن گیا, جو صلب ابو طالب میں آیا علی و ولی. ایک آغوش آمنہ میں آ گیا, ایک آغوش فاطمہ بنت اسد میں آ گیا. ایک صلب عبداللہ میں, ایک صلب ابو طالب میں. اور جو صلب عبداللہ میں گیا وہ بھی صلب عبداللہ سے ہو کے آغوش ابو طالب میں آ گیا. اب ابو طالب کی گود میں دو حجتیں ہیں. مسلمانوں نے تاریخ لکھی اسلام کی 40 سال کے بعد. تم نے 40 سال کی پچھلی تاریخ کو کہاں کیا؟ 40 سال کی پچھلی تاریخ اس لیے نہیں لکھی کہ وہ تاریخ میں صرف 3 ہی ہستیاں نظر آ رہی ہیں کہ ابو طالب, ایک خدیجہ, ایک علی. 40 سال کے پیچھے تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا نا. 40 سال کے پیچھے مسلمانوں نے پوری تاریخ چھپا لی. صرف اتنا بتایا کہ 12 ربیع الاول کو کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے, بت ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ آئے. یہاں نبی کی عزت بتا دی. پھر اس کے بعد فوراً تاریخ جو ہے وہ خود شرمندہ ہے کہ وہاں لکھا کہ نبی دنیا میں آئے, بت ٹوٹے, کنگرے گرے, آتش کدا جو فارس کا آتش کدا تھا جس کی آگ ہزاروں سال سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی ہمارے نبی کے آنے کی وجہ سے. پھر آگے اب تاریخ میں کیا لکھا؟ اب فوراً آگے تاریخ میں لکھ دیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں. جبریل نے آ کے بتایا کہ آپ نبی ہیں. اچھا, بت کدے کی آگ کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے.
کیسر و کسرا کے کنگروں کو پتا چل گیا کہ نبی ہے. جو بت ٹوٹے تھے انہیں پتا چل گیا کہ نبی ہے. اور جس کے گھر میں آیا ہے. اب یہ تاریخ مسلمانوں نے فوراً کیوں بدلی؟ اس لیے بدلی کہ اب اس تاریخ میں ان ہستیوں کا کردار تھا. 40 سال تک مسلسل یہی ہستیاں اپنا کردار ادا کرتی رہی. اور یہ اتنا ظلم ہوا ہے. میرے سامنے شیعہ اہل سنت مشترکہ احباب تشریف فرما ہے. سب سے زیادہ مسلمانوں نے ظلم اپنی تاریخ پہ کیا ہے. کیونکہ تاریخ لکھی گئی ہے بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کے. تاریخ لکھی گئی ہے درہم و دینار کی پوٹلیاں لے لے کے. اور بادشاہ چاہتے تھے کہ نبی کے خاندان کا ذکر کم سے کم ہو. اب یہ درد دل ہم کہاں بیان کریں؟ اگر یہ مشترکہ مجمع میں بیان نہیں کرنا تو کہاں بیان کریں؟ لہذا جو میرے اہل سنت بھائی ہیں ایک لمحے کے لیے مسلمان ہو کے سنیے گا. ایک لمحے کے لیے مسلمان ہو کے سنیے گا. یہاں اب حضرت ابو طالب کا نام مٹانے کے لیے فرضی نام تراشے گئے. یہاں لکھا گیا کہ یہ نبی کو دودھ پلاتی تھی اور نبی نہیں تھے. 40 سال کے بعد نبی بنے. میرے اہل سنت بھائی جو بیٹھے ہیں وہ آج کے بعد اس بات کی تحقیق کرے. وہ جا کے پوچھے علماء سے کہ ہمیں بتائیں اس بی بی جو دودھ پلاتی تھی اس کا مذہب کیا تھا. اگر وہ کہیں گے مسلمان تھی تو آپ پوچھ گیا کہ کس کے مسلمان تھی؟ نبی تو خود نبی نہیں. موضوع پسند نہیں ہے تو میں جملے تبدیل کر. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑے خوش ترین وہ لوگ ہوتے ہیں اور علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ شیعہ اہل سنت مل کے میلاد مناتے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس بی بی نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ نبی کا. تو نبی تو آپ کے عقیدے کے مطابق خود نبی نہیں تھے. اب اگر وہ کہیں کہ نہیں وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن دودھ پلاتی تھی، پھر میں قرآن کی آیت کو کہاں لے کے جاؤں؟ اللہ قرآن میں کہتا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ. موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار. حضرت موسیٰ تو 3 دن کے مجبوری میں بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے. تو پھر یہ دودھ سردار نے کیسے پی لیا؟ پھر اس کا مطلب ہے یہ نام اس لیے تراشا گیا. اگر یہ نام نہ لکھتے پھر بتانا پڑتا کس نے پالا. وہ حضرت ابو طالب کا نام مورخ لکھنا نہیں چاہتا تھا. اسے مورخ نے تاریخ میں معاذ اللہ لکھ دیا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور اسلامیات میں بچوں کو یہ بتا دیا گیا بیٹا مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، بچوں میں سب سے پہلے انہوں نے پڑھا تھا. اسلام کی زیادہ جنگیں انہوں نے جیتی تھی. آپ ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ یہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی؟ یہ دعوت ذوالعشیرہ جو اللہ نے کہا کہ ان کو دعوت ایمان دے. اس کا مطلب جنہیں دی جا رہی ہے وہ کافر ہیں اور جن کے گھر میں ہو رہی ہے وہ صاحبان ایمان ہیں. یہ اسلام کی پہلی دعوت مورخین نے بلا تفریق مذہب و ملت. کوئی میرا سنی بھائی یہ سمجھ کے نہ سنے کہ یہ شاید شیعہ کتابوں میں لکھا اور ہماری کتابوں میں یہ باتیں ثابت نہیں ہے. آپ جتنی کتابیں چاہیں گے ابن خلدون سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک ان کا میزان لکھا ہے. یہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی. مجمع میرے سامنے پنچایت کی صورت میں موجود ہے جن کی آنکھوں میں نیند نہیں اور چہرے پہ موسم کا اثر نہیں. وہ مجھے بول کے بتائیں گے کہ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ کہتے مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ چاہیے تو یہ تھا. آپ کو پتہ چل گیا 1400 سال کے بعد کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. خدا کے علم غیب میں نہیں تھا کہ اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا. پھر خدا کو کیا ضرورت تھی؟ اسلام کی پہلی دعوت سنگ بنیاد اس کے گھر میں رکھے.
جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو کہہ دیتا میرا حبیب جب میرا گھر مکے میں موجود ہے تو میرے گھر میں یا کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا, میری وحدانیت کی بات کر, اپنی رسالت کی بات کر, لا الہ کا ذکر کر, محمد رسول اللہ کی بات کر. بات اللہ کی تھی, ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے. بات رسول کی تھی, ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے. جب ہم نے علماء سے پوچھا اگر وجہ کیا تھی کہ اسلام کی پہلی دعوت اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی, انہوں نے کہا وجہ یہ تھی تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے, تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے, تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے. اس کا مطلب آپ مان گئے ہیں رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. حضرت ابو طالب کے گھر میں بت تھے, جس کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے. آئیے جا کے ہسٹری سے پوچھئے تو صحیح کردار کیا ہے ان ہستیوں کا. وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو محسنوں کو بھول جاتی ہیں. تم نے پاکستان کی کرنسی پہ قائد اعظم کی تصویر رکھی, کاش تم تاریخ میں ابو طالب کا ذکر بھی کرتے. بانی اسلام, مربی رسالت, نگہبان پیغمبر, جس کے بڑھاپے کے سائے میں اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سیکھے, جس کی انگلی پکڑ کے رسول نے چلنا سیکھا. کتنا بڑا کردار ہے حضرت ابو طالب کا. حضرت ابو طالب نے 3 دن تک اپنے گھر میں دعوت کی ہے, اور ایک ایک دروازے پہ جا کے کہا کہ میرا بھتیجا تم سے کوئی بات کرنا چاہتا. بلانے کا عرب میں کوئی طریقہ اور تو تھا نہیں, ابو طالب نے کھانے کا بندوبست کروا لیا. کچھ لوگ ذکر کے لیے نہیں آتے, انسانی فطرت کی عین مطابق لال سے خوراک رکھا گیا. جنہوں نے نہیں آنا تھا وہ سب سے پہلے آئے. دعوت کا اہتمام ہوا. دعوت بھی چھوٹی موٹی نہیں تھی, پرتکلف. عربوں کو ان کے مزاج سے زیادہ کھانا کھلایا گیا. پہلے دن کھانا کھلا کے ابو طالب نے کچھ نہیں کہا, جانے دیا. فرمایا انہیں اپنے گھر کے نمک کی عادت ڈالے. دوسرے دن پھر آ گئے, آتے ہوئے اور لوگوں کو ساتھ لائے. تیسرے دن مجمع زیادہ ہو گیا. آج رسالت امام نے چچا کی ابا کے دامن کو تھاما, تھام کے کہا چچا بات میری کوئی نہیں سنتا. فرمایا آپ بتائیں سنانا کب چاہتے ہیں. رسالت امام نے فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ آج بات ہو ہی جائے. فرمایا پھر آج کوئی نہیں جائے گا. اب کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت ابو طالب نے جب سب کھانا کھا چکے پوچھا کسی اور کو کوئی طلب, کہنے ابو طالب تو نے تو اتنا کھلا دیا 3 دن سے, ہم تو تیرے ممنون ہیں, ہم تو تیرے مقروض ہو گئے. ابو طالب نے کہا اب حبیب قرضہ واپس لیتے. کیا کرنے لگا ہے؟ فرمایا میرا بھتیجا تم سے کوئی بات کرے گا. ان کو خبر تھی کہ اب نبی کیا کہنے والے ہیں. یہ اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے. ابو طالب نے اپنی ابا کو کھولا, تلوار کو نیام سے کھینچا, گھر کے بیرونی دروازے پہ اپنی تلوار کی نوک کو رکھ کے کہا آج کوئی نہیں جائے گا جب تک وہ نہ بولے. اس کو خاموش ہو جاؤ. اتنا کہنے کے بعد نبی کے چہرے پہ نظر مار کے حضرت ابو طالب نے کہا قم یا سیدی و یا مولایا, اٹھو میرا سید, اٹھو میرا مولا. فتکلم مما تحبون, اور کہہ دے وہ جو تو چاہتا ہے. وبلغ رسالتہ من ربک, اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے. ابو طالب کا جملہ کہنا تھا, خدائی جھوم گئی. خدا نے کہا ابو طالب تو نے تو توحید پہ قرضہ کر دیا, تو نے 40 کافروں میں میرے نبی کو مولا کہہ دیا, میرے نبی کو سید کہہ دیا. میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں اسی نبی کے ہاتھوں تیرے علی کو مولا نہ کہلواؤں, مجھے خدا نہ کہہ. اٹھئے اور تقریر کیجئے. متوجہ ہیں صاحب؟ آئیے ہم آپ کو بتائیں اس میلاد میں کہ اسلام شروع کہاں سے ہوا, کس کے گھر میں یہ بنیاد رکھی گئی. رسول تقریر کے لیے اٹھے, کافروں نے سر جھکا لیے. یہ اسلام کی پہلی تقریر. رسول نے کافروں کے درمیان کھڑے ہو کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ,
اے انسانوں کہو اللہ ایک ہے. بڑا مشکل تھا عرب میں یہ جملہ کہنا کہ جب ایک ایک گھر میں کئی کئی خدا تھے، ان کے سامنے کہنا کہ اللہ ایک ہے. رسالت مآب کا یہ جملہ نہیں تھا، کافروں کے سینے پہ خنجر چلا. کیا اللہ ایک ہے؟ سر اٹھا کے دیکھا، جب دروازے کی طرف دیکھا تو ابو طالب تلوار لے کے کھڑے. بابا چہرہ موڑ کے کہتے ہیں تجھے کس نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ فرمایا میں اس کا رسول ہوں. چند بوڑھے سردار اونچی آواز میں کہکا لگایا، کہکا لگا کہتے ابو طالب مبارک ہو، آج کے بعد بھتیجے کی اطاعت کرے گا. یہ کیا کہہ رہا ہے تیرا بھتیجا؟ یہ عبداللہ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا کہ میں نبی ہوں، یہ ہمارے درمیان رہا ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں. اب اس کی نبوت کو مانے، کیا گواہی ہے کہ یہ نبی ہے؟ اب اتنا کہنا یہ پیچھے سے علی کی آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کا رسول ہے. رسول کا میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا جانشین ہے. اس کا مطلب آج پوری دنیا میں جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ علی کی سنت ہے. علی ولی اللہ کہنا نبی کی سنت. بسم اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی. آؤ اسلام میں کردار تو دیکھو کن ہستیوں کا کردار ہے. علی اٹھے، علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. رسول کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، علی پیچھے سے کہہ رہے ہیں ہاں اللہ ایک ہے. آگے محمد رسول اللہ ہے، پیچھے علی ولی اللہ ہے. اب میں جملہ بدل کے کہنے لگا اور جملہ آپ کے ذہنوں کو جگا دے گا. ابو طالب کے دونوں بیٹوں نے پورے کفر کو گھیر لیا. آگے محمد رسول اللہ، پیچھے علی ولی اللہ. آگے دیکھے تو محمد نظر آتا ہے، پیچھے دیکھے تو علی نظر آتا ہے. فرمایا یہاں سے مان کے جاؤ. مسلمانوں نے یہ اپنی تاریخ کے جملے چھپا دیے، جبکہ یہ انتہائی اہم چیپٹر تھا، اسے دینیات کا حصہ بننا چاہیے تھا. یہ پڑھایا جاتا لیکن چھپا دیا. صرف کیوں؟ اس میں وہ کردار نظر نہیں آ رہے جنہیں مسلمان منوانا چاہتا ہے، اور وہ کردار نظر آ رہے ہیں جن کو وہ منوانا نہیں چاہتا. مسلمانوں نے اپنی یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، کیونکہ اب آپ کے لیے مشکل نہیں ہے دین پہ ریسرچ کرنا، آپ کی انگلیوں کے نیچے دنیا کی لائبریریاں ہیں. اب آپ کتاب پڑھنے کے لیے مولوی کے محتاج نہیں ہیں. آپ مطالعے کا شوق پیدا کیجئے، اور آپ اسلام کی ہسٹری کو ڈھونڈنا چاہیں تو سب سے زیادہ اسلام کی ہسٹری کو جو کلیکٹ کیا وہ رومن امپائرز نے کیا. فال آف دا رومن امپائرز. کیونکہ مسلمانوں نے، یہ عیسائیوں نے مسلمان کی تاریخ کیوں خریدی؟ اگر آپ بور نہ ہو تو میں یہ جملہ بھی بتا دوں. مسلمان جب لشکر لے جا کے خطے فتح کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی تاریخ کی کتابیں ردی بنا کے بیچی تھی. جب مسلمانوں کے جب یہ جاتے تھے اور دوسرے بادشاہ پہ حملہ کرتے تھے، اس کے کتب خانے چوری ہوتے تھے، جلا دیے جاتے تھے، تو مسلمانوں کی یہ پوری تاریخ کی کتابیں جو قلمی نسخے تھے، جو ہاتھوں سے لکھے ہوئے تھے، یہ یا دریا میں بہا دیے گئے یا یہ ردی بنا کے بیچ دیے گئے. اور یہ سب خریدے عیسائیوں نے. اور آج بھی ہالینڈ میں ایک شہر ہے، ڈچ اس کا نام ہے، سب سے پہلی عیسائیوں نے جو ایک پریس بنایا تھا وہ سب سے پہلے اس شہر میں بنایا تھا، اور انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ دوبارہ چھاپی. اور عیسائی ان پہ اعتراض کرتے یہ مسلمانوں کی ہسٹری کا تم کیوں چھاپ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھی یہ ملک فتح کر رہے ہیں، انہیں اس کی ضرورت پڑے گی. پھر جب انہیں ضرورت مسلمانوں کو پڑی تو پھر انہوں نے سونے میں تول کے دی ہے مسلمانوں کو تاریخ، اور انہوں نے اس کے جو نسخے تھے وہ اپنے پاس رکھ لیے تاکہ کبھی بھی مسلمان ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے اس کی تاریخ سنائیں. آج بھی دنیا کی سب سے جو بڑی لائبریریاں ہیں، برٹش لائبریری ہے، ٹرکش لائبریری ہے، آکسفورڈ کی لائبریری ہے، آپ وہاں جائیں آپ کو فال آف دا رومن امپائرز ملے گی. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں آپ کو وہاں بھی ملے گی. اس نے اسلام کی اس پہلی دعوت کو بڑے خوبصورت لفظوں میں لکھا ہے.
اسے کہا جب پروفٹ تقریر کے لیے اٹھا, there was a deep silence on all of the Quraysh. پورے قریش میں خاموشی طاری تھی. And prophet says who will help me, اور نبی کہہ رہے تھے کون ہے جو میری مدد کرے گا, who will follow me, کون ہے جو میری اتباع کرے گا. وہ کہتا وہاں خاموشی تھی, but one child, لیکن ایک بچہ, his name was Ali, اس کا نام علی تھا. He was only 10 years old, وہ صرف 10 سال کا تھا. He cried, وہ چیخا, he jumped, وہ اچھلا. اسے کہتا I will help you, میں تیری مدد کروں گا. I will follow you, میں تیری اتباع کروں گا. I brought the brawn of your enemies, میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑوں گا. انہوں نے لکھا اسلام کی ہسٹری. اب اسلام کی پہلی دعوت ہو گئی, نبی کی تقریر ہو گئی. کافروں کو پتہ چل گیا کہ اچھا تو اب یہ نبی ہے. اس سے پہلے کہ کافر اپنے گھروں میں جا کے پروگرام بناتے, حضرت ابو طالب نے نبی کی تقریر ختم ہونے کے بعد نبی کا ہاتھ پکڑ کے وہاں لے گئے جہاں چاروں بیٹے بیٹھے تھے. فرمایا آج کے بعد تمہارے ذمے ہے اس کی حفاظت کرنا. اور تمہیں بتائیں کہ اسلام کے موسم کون ہے. خطرے کے بستر پہ اپنا اٹھایا اور نبی کے بستر پہ سلایا. یہ جو علی ہجرت کی رات مطمئن ہو گئے سو گئے تھے, یہ بچپن کی عادت تھی. علی کو موت سے اس لیے ڈر نہیں آیا, باپ نے تربیت میں رکھا تھا. خطرے کے بستر پہ کبھی جعفر کو اٹھایا, محمد کی جگہ پہ سلا دیا, کبھی عقیل کو سلا دیا, کبھی طالب کو سلا دیا. میرا قتل ہو جائے, نبی پہ تلوار نہ چلے. عرب کا کلچر ہی نہیں تھا کہ کوئی چچا اپنا بیٹا بھتیجے پہ قربان کرتا. بیٹا جب بھی قربان ہوتا ہے عقیدے پہ ہوتا ہے. حضرت ابو طالب نے بستر بدل کے زمانے کو بتایا محمد میرے بھتیجے کا نام نہیں, میرے عقیدے کا نام. دو ہستیوں نے احسان کیا ہمارے نبی پہ, ایک حضرت عمران اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ. یہ نور دنیا میں اتر آیا اور اللہ قرآن میں کہتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. خدا کہتا چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائے. اللہ مطمع نوری, لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے. اور یہ لفظ اللہ نے قرآن میں سورہ مبارکہ توبہ میں خدا نے کہا اللہ یہ لوگ چاہتے ہیں نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھائیں. جب بھی منہ کی پھونک سے کسی روشنی کو بجھانے کا خیال ذہن میں آئے تو جو پہلی تصویر ذہن میں آتی وہ چراغ کی آتی, کیونکہ چراغ کی روشنی وہ ہے جسے پھونکوں سے بجھایا جا سکتا ہے. تو میرا مالک اس کا مطلب ہے کہ تو کوئی چراغ بھیج رہا ہے جسے دنیا بجانا چاہتی ہے. میں وہ چراغ ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ چراغ کون سا ہے. کہ جو میں نے آیت پڑھی اسی سے پتہ چل گیا. خدا نے کہا سراج منیرا, میرا حبیب میں نے تجھے روشن چراغ بنا کے بھیجا. اور پھر اس چراغ کی حفاظت کی ذمہ داری دی ابو طالب کو. پھر میر مونس نے کہا تھا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. پھر حضرت ابو طالب نے ایسی حفاظت کی ہے, ایسی حفاظت کی ہے ابو طالب نے کہ رسالت کی طرف کسی کی آنکھ نہیں اٹھنے دی. اہل سنت کتاب سے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی کتاب ہے مومن قریش, اس سے ایک حوالہ لے کے آپ کو ایک واقعہ سنا کے یہیں سے آپ کی زحمتیں تمام کر دیتے. رسالت مآب کی ظاہری طور پہ عمر ابھی 5 سال تھی. متوجہ ہے صاحب؟ مکے میں قحط پڑ گیا. قحط کیوں پڑا؟ بارش نہیں ہوئی. بارش نہ ہونے کی وجہ سے, خشک سالی کی وجہ سے قحط پڑ گیا. لوگ پریشان ہو گئے, غریب آئے سرداروں کے پاس. سرداروں نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کے انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں, اور ایسے کرتے ہیں یہ پوجا بھی انفرادی نہیں اجتماعی کرتے ہیں. ایک دن رکھ لیتے ہیں دعا کا, ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے. اور آپ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے, بزرگ بہتر جانتے ہیں, یہ عربوں کی تہذیب تھی, یہ دوسرے قبیلے کا خدا بھی نہیں پوچھتے تھے. ان میں حسد بہت زیادہ تھا, بغض بہت تھا ان میں.
یہ دوسرے کا خدا نہیں پوچھتے تھے، یہ خدا اپنا بناتے تھے۔ امیروں کا خدا بھی امیر ہوتا تھا، غریبوں کا خدا بھی غریب ہوتا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ امیروں کا خدا امیر کیسے؟ جو امیر خدا ہوتا تھا اس کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے تھے، غریب آٹا چاول لے کے بھی خاموش ہو جاتا تھا۔ امیروں کے خدا علیحدہ، غریبوں کے خدا علیحدہ۔ انہوں نے کہا نہیں جی اب کوئی نہیں، اب جو ایک دن مقرر ہو سارے اپنے اپنے خدا لے کے آئیں گے، سارے بت رکھیں گے، آگے اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے، بتوں کی پوجا کریں گے، ان سے اجتماعی طور پہ منت کریں گے، بارش ہو جائے گی۔ ایک بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہاشمی کسے لے کے آئیں گے؟ میں واقعہ نہیں سنانے لگا، پوری تاریخ یوں بند کر کے آپ کو دینے لگا۔ ہاشمی کسے لے کے آئیں گے؟ اس لیے کہ ہاشمیوں نے آج تک نہیں بتایا کہ وہ کس کی پوجا کرتے، ہاشم نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کسے مانتا ہے، عبد المطلب نہیں بتا کے گیا کہ اس کا خدا کون ہے۔ تو اگر آج سارے خدا باہری آنے ہیں تو آج تو پتہ چلے گا، اور اگر ان کا کوئی خدا نہ ہوا تو پھر ہم کہیں گے یہ بغیر لا مذہب ہے، یہ کوئی خدا مانتے ہی نہیں، ان کے ہاں خدا کا تصور ہی نہیں۔ پورے 70 سرداروں میں سے 7 سردار چنے کہ تم جاؤ ان کے گھر۔ 7 سردار اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے گھر آئے، دستک دی، اندر سے رئیس مکہ باہر آئے، اور عرب کا کوئی اجتماع ان کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ سارے کمی تھے، یہ سردار تھے۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ باہر مکے کے 7 سردار کریں، فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے بارش نہیں ہو رہی، بھوک ہو گئی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ہم نے اجتماعی عبادت کا بندوبست کیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا اگر یہ بندوبست بھوک کی وجہ سے کیا ہے تو ہمارے گھر سے کھانا لے جایا کرو۔ ان کا دسترخوان کبھی بند نہیں ہوتا تھا، آج بھی انہی کے گھر کا دسترخوان کھلا ہے، آج بھی جسے کہیں سے نہ ملے اسے حسین کے گھر سے مل جاتا ہے۔ یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، حضرت ہاشم کا نام ہاشم کیوں تھا؟ عربوں میں جو سب سے مہنگی ڈش تھی اسے کہتے تھے ہوشم، یہ ہوتی تھی اونٹ کے گوشت کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی، یہ رئیسوں کے کھانے کے لیے تھی، اسے کہتے تھے ہوشم، اور جو کھلاتا تھا اسے کہتے تھے ہاشم۔ ابو طالب بھوک کے دنوں میں ہوشم کا دسترخوان لگاتا تھا اور سارے عرب کے غریبوں کو کھلاتا تھا، جس کے بارے میں مولوی نے کہا ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، جنہوں نے حضرت عبداللہ کے دنیا میں آنے میں 100 اونٹ دیے تھے۔ یہ تو نبی کے پیچھے خاندان کی ہسٹری ہے، یہ بیان کروں گا تو بہت تفصیل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے خداؤں کا انتظام کیا، اگر آپ کا بھی کوئی خدا ہے آپ بھی لائیں۔ حضرت ابو طالب مسکرا کے کہا کل ہم بھی آئیں گے۔ لیکن آپ بولیں نہ بولیں، واللہ باللہ کتابیں کہتی ہیں کہ پوری رات مکے والے سوئے نہیں، اس انتظار میں بادشاہ جی بیٹھے رہے کہ اب ابو طالب کسے لے کے آئیں گے، کہاں سے خدا آئے گا، انہوں نے تو بتایا نہیں ان کا خدا کون ہے۔ جب یہ صبح آئے انہوں نے مکے کے باہر وادی میں اپنے اپنے بت رکھ دیے، آگے بیٹھ گئے، نظریں تھیں ہاشمیوں کے گھر کی طرف۔ یا تھوڑی دیر بعد ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا، سرکار حضرت عمران کا پہلا قدم مکے کے بازار میں آیا، لوگوں کو اپنے خدا بھول گئے، پنجوں کے بل کھڑے ہو کے ابو طالب کو دیکھا کسے لا رہا ہے۔ پھر طریق کی آنکھوں نے پہلی بار وہ منظر دیکھا، ابو طالب کے کاندھے میں 5 سال کا محمد بیٹھا ہوا تھا۔ آیا آپ خاموش ہو گئے، ابھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا ہی نہیں، ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہے۔ ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ 5 سال کے بھتیجے کو کاندھے پہ بٹھا کے حضرت ابو طالب خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے، وقار کے ساتھ چلتے ہوئے، حضرت ابو طالب مکہ کے بازار سے گزرتے ہوئے، وادی کے قریب سے ہوتے ہوئے مکہ کی ایک اونچی چوٹی پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ کتابیں کہتی اتنی اونچی چوٹی پہ جا کے حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے تھے، اس دن مکہ کے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی عرب کی ماؤں کی گود میں لیٹے ہوئے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ آج پورا مکہ ابو طالب کو دیکھ رہا تھا، مرد و زن بچے حضرت
حضرت ابو طالب کا چہرہ دیکھ لوگ پریشان ہو گئے. آج رئیس مکہ، آج سردار مکہ، اونچی چھوٹی بھی کچھ چلا گیا. حضرت ابو طالب نے کہا تم نے کہا تھا کہ تمہارے خدا بارش نازل کریں گے، تم نے کر لی اپنے خداؤں کی عبادت اور بارش نہ ہوئی. یہ کہنے کے بعد حضرت ابو طالب نے اپنے ضعیف ہاتھوں میں نبی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو لیا، ہاتھوں کو لے کے آسمان کی طرف اٹھا کے اللہم بحق حاصل کر دے، میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ جس کی وجہ سے تو نے کائنات کو خلق کیا، آسمان سے بارش کو نازل کر دے. اتنا کہنا تھا، یہ آسمان پہ بدلی آئی، مکے پہ بارش ہونی شروع ہو گئی. ابو طالب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آواز آئی میرا محمد یہ قرضہ یاد رکھنا، آج اس نے اونچائی پہ کھڑے ہو کے تیری رسالت کا اعلان کیا ہے، تو نے پلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان